السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انٹرویوز میں ایک سوال غدیر خم کے حوالے سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ واقعہ غدیر خم کیا ہے، یہ کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، اس واقعے کا پس منظر کیا تھا، اور اس واقعے کے حوالے سے اہل سنت والجماعت و اہل تشیع میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے اور اس اختلاف سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غدیر خم کے حوالے سے جان لیجئے کہ غدیر خم ایک چشمے کا نام ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام جحفہ کہا جاتا ہے، اس سے 3 میل کے فاصلے پر یہ غدیر خم کا چشمہ واقع تھا، اور آج کل یہاں پر ایک علاقہ آباد ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یہ واقعہ 10 ہجری 18 ذی الحج کو پیش آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اور اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ رمضان المبارک 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 300 آدمیوں کا سردار بنا کر یمن کی جانب روانہ فرمایا تھا۔ اس دوران کچھ صحابہ بتقاضۂ بشریت حضرت علی سے کچھ دوستانہ شکایت ہو گئی تھی ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں حضرت علی کے خلوص، ان کے مقام اور مرتبہ کا اظہار فرمایا تاکہ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں اور حضرت علی کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر نزول اور قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر عام حاضرین و رفقائے سفر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مسلمانوں کا ان کے نفسوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ دوست اور محبوب ہوں؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کو اس کے نفس اور اس کی جان سے زیادہ دوست اور محبوب ہوں؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ میں جس کا دوست ہوں تو یہ علی بھی اس کے دوست ہیں، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی فرما، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو اے ابن ابی طالب کہ تم ہر صبح اور ہر شام یعنی ہر وقت ہر مومن اور مومنہ کے دوست اور محبوب ہو۔ واقعہ اتنا ہی تھا، البتہ شیعوں نے اس جملہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے حضرت علی کے خلیفہ اول ہونے پر دلیل پکڑی ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی خلیفہ اول ہیں۔ بعض اہل تشیع نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے اپنی کتب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد حضرت علی تمہارے خلیفہ ہوں گے، اور آئندہ تم نے ان کو خلیفہ اور امیر المسلمین کہہ کر ہی سلام کرنا ہے، یعنی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کہا کرنا ہے کہ السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، یا یوں سلام کیا کرنا ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ چنانچہ حضرت علی کو مسلمان اسی نام سے مخاطب کر کے سلام کیا کرتے تھے، اور نہ صرف 1-2 مقام پر آپ نے اس کی تصریح فرمائی تھی بلکہ بہت سے مقامات پر اس کی تصریح اور تاکید فرمائی تھی کہ آپ کے بعد حضرت علی آپ کے خلیفہ ہوں گے، اور ان کا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی عظمت بیان کی تھی، اور آپ کے دل میں جو ان کی محبت تھی وہ بیان کی تھی کہ میں حضرت علی کو دوست رکھتا ہوں، اور جو حضرت علی سے دوستی رکھے گا تو وہ میری محبت کی بنا پر رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ میرا اور اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی فرما۔ تو یہ ان کی عظمت تھی اور ان کی امانت دیانت کا اظہار تھا۔ لیکن یہاں سے یہ نتیجہ نکال لینا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ مقرر کرنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ایک شیعہ مصنف مرزا عبدالحسین امینی اپنی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنت والادب کی جلد 1 صفحہ 355 پر یہ آیت نقل کرتے ہیں سورہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس کے ترجمہ میں بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ولایت علی کے بارے میں جو کچھ نازل کر دیا گیا ہے آپ اس کا اظہار فرما دیں۔ یعنی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غدیر خم کے مقام پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ حضرت علی کی ولایت کے حوالے سے تمام تفصیلات مسلمانوں کو دے دیں، اور آپ نے تمام تفصیلات مسلمانوں کے سامنے بیان کر دی تھیں۔ لیکن ایسا حدیث کا کوئی ٹکڑا کسی بھی معتبر سند کے ذریعے منقول نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ تم میرے بعد خلیفہ ہوگے، اور مسلمانوں کو یہ فرمایا گیا ہو کہ تم نے میرے بعد ان کو یا امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرنا ہے۔ مرزا عبدالحسین اسی کتاب کے اسی صفحے پر آگر یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ خطبہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اے علی، اب سب پر تمہاری ولایت واجب ہو گئی ہے، یعنی اب تمہیں خلیفہ تسلیم کرنا اور تمہاری ولایت کو تسلیم کرنا سب پر واجب ہو چکا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ حدیث نہ تو متواتر ہے، متواتر تو کیا، اس کو تو کوئی صحیح سند کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا بھی نہیں۔ یہ تک بھی کسی سے منقول نہیں ہے کہ کسی نے اس حدیث کو خفیہ طریق پر ہی ذکر کیا ہو، جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں۔ حالانکہ سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعے میں جب انتخاب خلیفہ کے دن لوگ خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے اور آپس میں زبردست چہمگوئیاں اور مشورے کر رہے تھے، اگر یہ حدیث اس وقت موجود ہوتی یا اس حدیث کا وجود ہوتا تو اس وقت یہ نوبت نہ آتی جو سقیفہ بنی ساعدہ میں نوبت آئی تھی۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انتخاب خلیفہ کی نوبت ہی اس لیے آئی کہ آپ نے اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اگر غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ مقرر فرمایا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، اور اگر فرض کر لیجئے اہل بیت کے مخالفین نے اس حدیث کو چھپانے سے کام لیا تھا تو اہل بیت کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس حدیث وصیت کا سقیفہ بنی ساعدہ میں نام تک نہیں لیا۔ کم از کم حضرت عباس یا حضرت علی تو مخالفین کا منہ بند کر دیتے۔ اس کے علاوہ انتخاب خلیفہ پر انصار و مہاجرین کا خطرناک ترین جھگڑا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک وہ کہہ رہے تھے کہ منا امیر و منکم امیر، کہ ایک امیر ہم میں سے بنا لیتے ہیں انصار میں سے، ایک تم میں سے بنا لیتے ہیں خزرج والوں میں سے۔ تو جس میں خانہ جنگی ہوتے ہوتے رہ گئی اور 3 دن اس نزاع کو ختم کرنے میں لگ گئے۔ یہ حدیث وصیت بآسانی اس جھگڑے کو ختم کر سکتی تھی اگر واقعی یہ حدیث موجود ہوتی۔ اس کے باوجود کسی بھی صحابی کا اس حدیث کا نام تک نہ لینا قطعاً اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کا سرے سے ہی وجود ہی نہ تھا، اور یقیناً یہ حدیث رافضیوں کا اختراع بلکہ بہتان ہے۔ اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جب ان کے جانشین کا معاملہ درپیش تھا، کسی نے بھی اس حدیث کا نام نہیں لیا، جبکہ حضرت عمر نے اپنے اجتہاد سے 6 آدمیوں کے باہمی مشورے سے خلافت کے مسئلے کو طے کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی صحابی بھی حضرت عمر کے سامنے اس نص صریح کو پیش کر دیتا تو وہ اپنے اجتہاد سے یہ حکم نہ دیتے۔ یعنی جب حضرت عمر شہادت کے قریب ہیں تو انہوں نے چاہا تھا کہ میں خلیفہ متعین کر دوں کسی کو، تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو پہلے سے خلیفہ منتخب کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ اپنے بعد ان کو جانشین بنا دیں۔ اگر یہ حدیث ہوتی وصیت والی تو آپ اس پر عمل کرتے، لیکن کسی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، لہٰذا بامر مجبوری اجتہاد کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کو یعنی 6 آدمیوں کے نام دے دیے تھے کہ ان میں سے خود ہی مشورہ کر کے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔ اور اس پر ایک تیسرا یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے
اور حضرت علی کی خلافت پر بیعت کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان شدید ترین اختلاف ظاہر ہوا، اس وقت بھی کسی بھی موافق یا مخالف فریق نے اس حدیث وصیت کا نام نہیں لیا، حالانکہ اس وقت تو تقیہ کا بھی وقت نہ تھا، یعنی ان کے ہاتھ پر ایک فریق بیعت بھی کر چکا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اس کے باوجود اس بیعت کرنے والے فریق نے بھی اس حدیث کا ذکر نہیں کیا کہ جو لوگ بیعت نہیں کر رہے تھے ان کو ڈرایا جاتا کہ یہ تو وصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن اس کا کسی بھی مخالف یا موافق فریق نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وصیت کر دی تھی غدیر خم کے مقام پر اور خلیفہ کا لفظ ذکر نہیں کیا، مولا کا ذکر کیا تھا، تو اگر مولا سے مقصود امام اور خلیفہ ہے تو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کی جگہ پر خلیفہ ہی نہیں فرمایا؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ من کنت مولاہ میں مولا سے مراد آپ نے خلیفہ مراد لیا ہے کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ یہ میرے بعد امیر ہیں یا یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے یا یہ میرے جانشین ہیں، ایسے صریح الفاظ کیوں نہیں فرما دیے؟ پس معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے متعلق کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیعہ عالم ہے ابن ابی الحدید اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کی جلد 1 صفحہ 135 پر انہوں نے بھی لکھا ہے، یاد رکھو یوں تو وصیت کے بارے میں آثار و احادیث بے شمار ہیں، لیکن جو شخص بھی ان کو بنظر غیر دیکھے گا اور انصاف سے کام لے گا وہ یقین کرے گا کہ اس وصیت کے سلسلے میں ایسی کوئی صریح اور قطعی حدیث موجود نہیں ہے جس میں نہ شکوک و شبہات کی گنجائش ہو اور نہ احتمالات کی گنجائش ہو۔ پس معلوم ہوا کہ حدیث غدیر خم کے ساتھ ان الفاظ کو گھڑ لینا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، یہ تمہارے امیر ہوں گے اور ان سے یا امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرنا ہے، یا یہ کہنا کہ مولا کے لفظ سے ہی خلیفہ مراد ہے، اس کی کوئی صریح حدیث سے اور متصل سند سے اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ مزید انٹرویوز کے سوالات کے حل کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔